کہ مرزائیت جو ہے احمدیت سے اس مرزائیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلا شبہ مرزائیت ہی سامنے کے نام دراصل بلائے دمشق ہے. میرے کی جماعت میں سے اگر کوئی بندہ لکھتا ہے نا مرزائی خلیفہ یا مرزائیت، تو اس کا مطلب آپ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ہم احمدی خلیفہ کو مخاطب کر رہے ہیں یا احمدیہ جماعت کو کر رہے ہیں. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں مرزائی خلیفہ یا مرزائیت، اس سے مراد بلائے دمشق ہے. اب میں تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس مرزائیت کی حقیقت متعلق یہ ہے کیا، کس کو ہم لوگ مرزائیت کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور فرمایا کھڑے ہوئے، تو وہ قریش قبیلہ سے تعلق ہے ان کا. وہ ساری مکے والے وہ قریشی ہیں سارے. تو ان قریشیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آسم کو بطور نبی بطور مرسل کھڑا کیا. اسی طرح آسم کا بنی ہاشم سے بھی تعلق ہے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے آسم کو بطور اپنا مرسل کھڑا کر لیا. اب دیکھیں اس قریش مکہ کا وہ قبیلہ ہے، قوم ہے، اس میں سے ابو جہل بھی قریشی ہے، ابو لہب بھی قریشی ہے. اسی طرح بنی ہاشم میں آسم کو اللہ نے کھڑا کیا. بنی ہاشم میں تو ابو لہب بھی ہے، بدترین مخالف آسم کا. یعنی ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اس قسم کی قوموں میں سے جو اللہ تعالیٰ پھر اپنا معمور کھڑا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری قوم مطلب کہ وہ نیک پاک ہو گئی ہے. نہیں، اس قوم میں تو سمجھتا ہوں کہ جن قوموں سے اللہ تعالیٰ اپنے معمور چنا کرتا ہے، وہ قوم میں بڑی غلطی خوردہ ہوتی ہیں، گمراہ ہوتی ہیں. ان گمراہوں میں سے تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک نشان کے طور پر مرسل کھڑا کر دیتا ہے، اس کو اپنا علم دیتا ہے. اور جس کو اللہ کھڑا کرتا ہے، اللہ کے علم میں وہ انسان بالکل نیک فطرت پر چلنے والا ہوتا ہے، اور اس قوم کا ایک انتہائی ایک مثالی آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ کھڑا کرتا ہے. ایسے ہی میری قوم ہے، میں عبدالغفار جنبہ قبیلہ ہے میرا یا قوم ہے. اس میں مجھے اللہ نے کھڑا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جنبہ جو ہے دنیا میں وہ بالکل ہی میری طرح بالکل ایک مثالی ایک انسان ہے، ایک متقی انسان ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جنبہ قوم میں ابھی بھی جائیں، میری ڈاور برادری میں بڑے بڑے خبیث لوگ پائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر فرعون کی، ابو جہل کی ادھر آئیں یا ابو لہب آ جائے، وہ بھی شرما جائیں ان کو دیکھ کے. اتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں جنبہ برادری میں. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم عبدالغفار جنبہ کو اللہ تعالیٰ نے اگر جنبہ فیملی میں سے چن لیا ہے تو سارے جنبے جو ہیں سب ایسے ہی بالکل ہو گئے ہیں کہ ناتے جیسا پنجابی کہتے ہیں ناتے تو ہوتے ہو گئے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ جن قوموں میں سے، قبیلوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنا مرسل منتخب کرتا ہے، وہ قومیں قبیلے بڑے گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ ضمنی بات ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزائیت کی حقیقت کیا ہے. میری جماعت میں سے اگر کوئی شخص مرزائی خلیفہ کہتا ہے یا مرزائیت کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز احمدی خلیفہ یا احمدیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قطعی یقین ہے کہ مرزائیت کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں. بلا شبہ مرزائیت ہی دراصل بلائے دمشق ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب جو حضور صاحب کے والد تھے، وہ ایک دنیا دار انسان تھے. ساری زندگی انہوں نے دنیا داری میں گزاری، کبھی نماز تقریب نہیں گئے، دنیا کے کاموں میں مقدموں میں ساری زندگی وہ الجھے رہے. یعنی ساری زندگی دنیا کے حصول کے لیے اور دنیاوی جہ و جلال کی حصول کے لیے، جہ و حشمت کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی. یہ حقیقت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. کس کی؟ حضور اسلام کے والد صاحب کی، جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی. تو آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہمارا احمدیت لٹریچر، اس میں لکھا ہوا ہے، سیرت الماضی میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے یعنی مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اپنے بیٹے غلام احمد صاحب کو نعوذ باللہ نکما، نکھٹو اور مسیطر سمجھتے تھے. ان کے خیال میں، ان کے ذوق میں مرزا غلام صاحب کی مطلب کہ کوئی انسان ہے. یعنی اتنا زیادہ وہ اپنے بیٹے کو مطلب کہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا بالکل بیٹا ہے، جیسے ہے جیسے نہیں ہے. ہاں، مرزا غلام احمد صاحب جو ہمارے حضور ہیں، اس کے بالمقابل اپنے بڑے بیٹے مرزا غلام قادر صاحب کو بڑی اہمیت دیتے تھے. غلام مرتضیٰ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بڑا اچھا سمجھتے تھے. وہ پولیس میں اس زمانے میں کوئی افسر تھا. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں سیرت الماضی میں لکھی ہوئی ہیں. اور شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب ہمارے آقا جو ہیں اپنے بڑے بیٹے مرزا سلطان احمد کو پڑھایا کرتے تھے. اس کی تعلیم کے حوالے سے ان کو دیتے تھے سبق وغیرہ. تو بعد میں مرزا غلام مرتضیٰ نے پھر یہ حکم جاری کیا اپنے بڑے بیٹے مرزا غلام احمد صاحب کو اور اپنے پوتے مرزا سلطان احمد کو
کہ اے سلطان احمد آئندہ سے اپنے باپ سے تم نے نہیں پڑھنا، یعنی مرزا غلام حسین جو ہمارے آقا ہیں ان سے نہیں پڑھنا، بلکہ میرے پاس آ کے میرے سے پڑھنا ہے۔ وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے پھر کہا میں نے سب کو ملا نہیں بنانا۔ یعنی یہ باتیں مرزا غلام مرتضیٰ کی میں بتا رہا ہوں، ایک دنیا دار انسان کی بتا رہا ہوں، وہ مرزا تھے۔ اور جب ہم لوگ، میں یا میری جماعت میں سے کوئی بندہ کہتا ہے مرزائی خلیفہ یا مرزائیت، میں نے تو کبھی نہیں کہا، لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میری جماعت میں سے، میں ان کے متعلق آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ مرزائی سے مرزائیت سے مراد مرزا غلام مرتضیٰ، جو اس کی سوچ ہے دنیا داری کی، دنیاوی حصول کا جہو جلال جو تھا، وہ لکھتے ہیں مرزائیت، اور مرزا سے وہی ان کا مخاطب ہوتا ہے، اور آئندہ ان کی نسل جو ہے ان کے قدموں پر چلنے والی، جیسے کہ وہ دنیا دار تھے، دنیا کی حصول کے لیے ساری زندگی انہوں نے ضائع کی، ان کے پیچھے چلنے والے جو ان کی نسل میں سے لوگ ہیں وہ مرزائیت ہیں، وہ مرزے ہیں، اصل میں وہ مرزائیت ہے۔ میری جماعت میں اگر کوئی لوگ کہتا ہے مرزائی خلیفہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام مرتضیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے یہ لوگ ہیں، یہ خلیفے بنے بیٹھے ہیں، یا وہ مرزائیت ہے۔ تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں کہ میڈیکلی یہ چیز ثابت ہے کہ بعض بیماریاں جو ہوتی ہیں نا نسلوں میں، درمیان میں سے ایک نسل کو جمپ کر دیتی ہیں، وہاں سے وہ نہیں لگتی، آگے چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دادا ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے، ایسے بھی ہوتا ہے بعض کا، اس کا کوئی بیٹا بچ جاتا ہے، اس سے آگے پوتوں کو شوگر لاحق ہو جاتی ہے، یا دل کی بیماریاں ہیں یا اور بیماریاں ہیں۔ میڈیکلی ثابت ہے یہ چیزیں کہ بعض اوقات ایک بیماری مطلب کہ وقفہ دے دیتی ہے، کسی انسان کو نہیں وہ چمٹتی، وہ چھوڑ دیتی ہے اس کو۔ ایسے ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا داری کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس بیماری کے حوالے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ دنیا داری کی بیماری کسی نسل میں، کسی قوم میں سے کسی بندے کو چھوڑ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر مرزا فیملی جو ہے، مرزائیت جو ہے، مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی جو نسل ہے آگے ہے، ان میں سے مرزا غلام احمد کو اس دنیا داری کی بیماری نے نہیں چھوا، ان کو نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور دنیا کے لیے ایک نشان بنا دیا مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، کیونکہ ان میں قطعاً دنیا داری نہیں تھی۔ یہ تو اپنا کھانا لوگوں کو دے دیتے تھے، آپ چنوں کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، یہ دنیا کے قریب بھی نہیں گئے ساری زندگی، بلکہ بعض اوقات ان کے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ مجبور کرتے تھے کہ ان کو گواہی دینے کے لیے جائیں، اپنے مقدموں کے حوالے سے جاتے تھے، یہ تو حق کے مطابق گواہی دیتے تھے۔ بعض اوقات اکثر ان کے والد صاحب ناراض ہو گئے ان سے کہ جی آپ تو گواہی ان کے حق میں، جو میرے مخالف ہیں ان کے حق میں دے کے آ گئے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جناب میں نے تو انصاف کے مطابق گواہی دی ہے۔ دیکھو جو سچی بات ہے وہ سچی ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام ہمارے جو آقا ہیں، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی دنیا دار انسان نہیں تھے، بلکہ حق کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو چنا، اور موعود جو مہدی کی پیش ہوئی ہے، موعود مسیح کی پیش ہوئی جو ہے، اور ان کی نبی کی جو پیش ہوئی ہے امت محمدیہ میں، اللہ نے اس عظیم انسان کے وجود میں پوری فرما دی۔ جبکہ مرزا غلام مرتضیٰ ایک قطعی طور پہ ایک پکا دنیا دار انسان تھا، کبھی نماز کے نزدیک نہیں کیا، کبھی ان کا کوئی مذہب سے تعلق ہی نہیں تھا۔ دیکھو اس انسان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک روشن دیا جلا دیا، لیکن قطعاً دنیا کے ساتھ حضرت مرزا غلام صاحب کا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ مرزا غلام مرتضیٰ کے بعد پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی خاندان میں، دراصل میری جماعت میں جو لوگ مرزائیت کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ مرزائی خلیفہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو مرزا غلام مرتضیٰ کی نسل سے ہے، یہ اس کا جو دنیا داری تھی، اس کا جو مشن تھا، اس کی پیروی کرنے والا بندہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 9 اپریل 1907 کو حضور صاحب کو ایک الہام ہوا تھا، بلائے دمشق۔ یہ جو بلائے دمشق ہے، دراصل دنیا داری کی جو بیماری ہے یہ وہی ہے۔ اس کا نام اللہ نے الہام میں بلائے دمشق کے لفظ لکھے، مرزائیت نہیں لکھا اللہ نے۔ مرزائیت میری جماعت کے کچھ لوگ کہتے ہیں مرزائیت، دراصل یہ بلائے دمشق کی ہی مرزائیت ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اس بات کو اپنے دلوں میں پکا کر لیں کہ مرزائیت سے مراد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام قطعاً نہیں ہے۔ جب میری جماعت کو کوئی آدمی لکھتا ہے، اس سے مراد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اور اس کے نقش قدم پر چلنے والی اس کی نسل میں سے جو اولاد ہے، یہ جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں
یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کمپنی سب لوگ جو مرزا صاحب کی احمدیت کو اپنے قابو میں کر کے ان کی جماعت کو اپنے قبضہ میں لے کر انہوں نے اپنا بلائے دمشق کا اپنا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے دنیا داری کا اور دنیا کے حصول کے لیے. یہ ساری مرزائیت ہے اصل میں. ان کو بلائے دمشق کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ الہام میں وعدہ ہے. مرزا صاحب کو خبر دی گئی تھی کہ بلائے دمشق کو یہ چپنے والی ہے تیری جماعت کو, تیری احمدیت کو, یا اس کو مرزائیت کہہ لیں کیونکہ یہ لوگ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب جو تھے ان کی دنیا داری کی جو بیماری تھی اس کے پیچھے, ان کے مشن کے پیچھے چلنے والے یہ لوگ ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے مرزائیت ہے دراصل یہ بلائے دمشق ہے اور یہ احمدیت نہیں ہے, نہ یہ جماعت احمدیہ ہے. جماعت احمدیہ تو 1914 میں ہی ان لوگوں نے ختم کر دی. مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنی مکاریوں کے ساتھ اپنا بطور خلیفہ ثانی کر کے منتخب کرا لیا. نام خلیفہ کا تو صرف دکھانے کے لیے ہے. دراصل یہ لوگ ملوک ہیں, یہ بلائے دمشق کے کھڑ پینچ ہیں. انہوں نے احمدیوں کو بیچاروں کو قابو کیا اور خلافت کے نام پر اور مذہب کے نام پر, اللہ کے نام پر, حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, محمد عربی صلی کے نام پر یہ اپنا دھندا انہوں نے وہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا اللہ حصول دنیا کا وہ چلایا ہوا ہے. اسی لیے میری جماعت کے لوگ ان کو مرزائی کہتے ہیں اور ان کا جو مشن ہے یا جو کرتے پھر رہے ہیں اپنا دھندا اس کو مرزائی لوگ کہتے ہیں. اچھا, یہ جو باتیں میں اب کر رہا ہوں نا اس کا میں آپ کو ثبوت بھی آپ دیتا ہوں. ثبوت یہ ہے کہ دنیا داری کی اسی بیماری جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے یعنی مرزائیت کے حوالہ سے ہی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب زمیمہ انجام آتھم میں, یہ کتاب عربی اور فارسی میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں صفحات 223 تا 224 پر عربی اور فارسی میں حضور صاحب فرماتے ہیں. میں اس وقت ان الفاظ کا عربی اور فارسی الفاظ کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناؤں گا اور یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا اس بات کا ثبوت میں آپ لوگوں کے آگے دے رہا ہوں کہ جس مشن کو میرے جماعت کے لوگ مرزائیت کہتے ہیں یا ان مرزائی خلیفہ کہتے ہیں, یہ بلائے دمشق کے کھڑ پینچ ہیں. یہ حصول دنیا داری کا دھندا اپنا کر رہے ہیں. ان کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ حوالہ اس بات کا ثبوت کے طور پر میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا. یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لفظ کنبہ جو ہندی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے قبیلہ, خاندان یا گھرانہ. آگے حسن فرماتے ہیں پس اس دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا. اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھو یہ حدیث مجددین کو جعلی قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہ دیکھو حضرت مرزا صاحب نے وہی باتیں لکھی ہوئی جو آئندہ زمانے ہونے والی تھیں ان کی نسل میں. حضور صاحب فرماتے ہیں اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں. اپنی خاندان کے حوالے سے, کنبہ کے حوالے سے, حضور صاحب اپنے گھرانے کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں. اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں جیسے جہلوں کی عادت ہے. انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے ہیں. پس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا. وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے ہیں اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جب کہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو. بڑا معنی خیز حوالہ ہے حضور صاحب کا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالہ میں اصل میں وہ جو الہام ہے بلائے دمشق کا 9 اپریل 1907 کا اسی کا ذکر حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ میری بات میرا کنبہ جو ہے, میرا گھرانہ قبیلہ خاندان جو ہے تو وہ دنیا داری کی طرف چل جائے گا, خباستوں کی طرف چل جائے گا, اناد میں بڑھ جائے گا. یہ باتیں وہ حضور صاحب اس حوالہ میں دے رہے ہیں. اور دیکھیں امرن اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی واقعہ ہو چکا ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں. حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ہی سارا یہ احمدیت پر قبضہ کیا. اپنی بلائے دمشق کا وہیں پر سے آغاز ہوا. نام اپنے آپ کو کلوایا کہ خلیفہ ثانی. جماعت احمدیہ اصل امن 1914 میں
جناب مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ ان کے وفات کے بعد عملاً جماعت احمدیہ ختم کر دی گئی تھی، لیکن نام اس کے نام پر آج تک یہ بلائے دمشق نے اپنا دھندا چلایا ہوا ہے۔